اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی نا تو لہجہ بڑا تلخ ہو گیا، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اتر گیا۔ شکوے کا لہجہ یہ ہے کہ صفائے طہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار ہے۔ بڑا سخت لہجہ ہے، لیکن جب جواب آیا لفظ یہ صرف سیگا بدلا، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفائے طہر سے باطل کو مٹایا کس نے، تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فرار، ہر کوئی مستے مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز حیدری فقر ہے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خال ہوئے ہو تار کے قرآن۔ ہم نعرے لگاتے ہیں تو کہتے ہیں چیر کے رکھتے ہیں امریکہ پر ٹکڑے کر دیں، میاں باتوں سے نہیں ہوگا۔ جب ناموس رسالت کے حوالے سے جلوس نکلے تو کچھ لوگوں نے بڑی سخت گفتگو اس حوالے سے کی، میں نے کہا یہ ہمارے جذبات تو ہیں، لیکن اس پہلو میں بھی دیکھنا ہوگا وجود کے ناموس کا پہلا دینے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو مضبوط بھی تو کرنا ہوگا۔ آج ہم کہتے ہیں ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے، کبھی دیکھیے اپنی حالت، ہماری تو مسجدوں کی لیٹرینوں کے لوٹے بھی زنجیروں سے بندے ہوئے، یہ ہماری اخلاقی گراوٹ کی مثال ہے۔ گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ میرا ایک دوست ننکانہ صاحب گیا تو واپس پلٹا تو افسردہ تھا، میں نے پوچھا کیا ماجرا ہوا؟ کہنے لگا میں ننکانہ گیا تو مجھے شوق آیا کہ سکھوں کا گردوارہ دیکھتا جائے۔ میں داخل ہوا تو میں نے جوتا اتار کر کوئی کونا کھلا تلاش کر رہا تھا کہ یہاں رکھ دوں کہ واپسی بحفاظت مل پائے، تو ایک سکھ نوجوان لہراتا ہوا میرے جانب آیا اور اس کے لبوں پہ تبسم، شرارت امیز تبسم تھا، اور مجھے کہنے لگا صاحب جوتے پڑے رہنے دو، یہ سکھوں کا گردوارہ ہے، مسلمانوں کی مسجد ہے، تو کیا کلیجہ چیر دینے کے لیے کافی نہیں؟ ہماری روڈ کے اوپر ایک گاڑی چلا کرتے ہیں جس کے بھی پیچھے لکھا تھا عقل نہ ہو تو موچے موچے، نہ سمجھے تو موچ، اور سمجھے تو یہ چیزیں سونے نہیں دیتی۔ زندگی کتنی کٹھن ہوگی ہم جس جگہ پہ کریں، اس کتاب کو چھوڑا تو ہمارے پلے کچھ نہیں بچا، اس کتاب کو تھامیں گے تو دنیا کے حاکم ہوں گے، اس کتاب کے اصول و ضوابط کو، اس کتاب کے لائن و نظام کو اختیار کرتے ہیں تو عالم فوراً دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، کبھی بھی تم پستی ادوار کا شکار نہیں ہوگے، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ ایک اللہ کی کتاب، اور دوسرا فرمایا وَإِنْ اور میرے اہل بیت زمین۔ یہاں ایک سوال کھڑا ہو گیا کہ کیا کتاب کافی نہیں تھی؟ ہر ضرورت کا کفیل نہیں تھی، ہر ضرورت کی کفیل نہیں تھی، ہر درد کا مداوع نہیں تھی، ہر مرض کا علاج نہیں تھی، ہر درد کا درمان نہیں تھی، تو پھر کتاب اللہ کے ساتھ اہل بیت کے دامن کو تھامنے کی تلقین کیوں کی؟ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ نے ایک مرید کو صندوق دیا، کہا بیٹا اس کو لے جاؤ دریا دجلہ میں پھینک دو، اور سنو اس کو کھول کے نہیں دیکھنا اس کے اندر کیا ہے۔ مرید نے صندوق اٹھایا، دجلہ کنارے پہنچا، اور جب پھینکا تو کیا منظر دیکھا کہ پانی نے راہیں کشادہ ہے۔ ادب سے اس کتاب کو، اس صندوق کو اپنی آغوش میں لیا، واپس آیا تو شیخ سے کہا حضرت یہ منظر میری آنکھیں نہ دیکھتی تو میں کبھی سوال نہ کرتا، میرے لیے مہمہ بن گیا، وہ کیا شے تھی جس کے لیے پانی نے بھی راہیں دی، اور اگر وہ اتنی ہی بابرکت کوئی شے تھی آپ نے پھینکوا کیا؟ فرمانے لگے بیٹے تم نے ایک منظر نامہ دیکھا ہے، رات سے پردہ نہیں اٹھاؤں گا تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ سنو میں نے تصوف کے اسرار و رموز اور غوامض پر 12 سال کی محنت شاپا سے ایک کتاب لکھی، پھر 12 سال اس کی لوگ پلک سنوارتا رہا، اس کا کوئی جملہ شریعت کے مزاج سے ہٹ کرنا۔ آج ہر شخص کو مصنف بننے کا بڑا شوق آ گیا، چاہے اس کی کتاب آگ لگا دے معاشرے میں، چاہے اس کی تصنیف امت کو تقسیم کر دے، چاہے اس کی تقسیم شریعت کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دے۔ کہا پھر 12 سال سوچتا رہا میری کتاب کا کوئی جملہ شریعت کے کسی ضابطے سے متصادم تو نہیں۔ پھر 12 سال میں نے سوچا اس کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤں کہ نہ پہنچاؤں۔ آج 36 سال کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں، اور یہ جو تم پھینک کے آئے ہو یہ میری 36 سال کی کمائی ہے۔ جب اتنی کافی ہے کتاب
اتنی وافی ہے، اتنی شافی ہے، تو پھر کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ کتاب کے ساتھ اہل بیت کے دامن کو بھی تھام دیا؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتی ہے اس کی عملی مشق، ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل۔ اگر اسلام کی تھیوری دیکھنی ہے تو قرآن موجود ہے، پریکٹیکل دیکھنا ہو تو کربلا کے تپتے ہوئے ایک سال حسین بن علی کا کردار موجود ہے۔ اس لیے کہ اسے بھی پکڑ لو اور اس کے دامن کو بھی نہ چھوڑو، اگر دونوں کو تھام لو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو۔ حضور نے تو مضبوط حصار دیا تھا، لیکن ہمیں کیا ہوا؟ ہم 72-73 فرقوں میں بٹ گئے، 1.5 اینٹ کی مسجد ہر ایک نے بنا لی، گروہ در گروہ، تقسیم در تقسیم کا عمل جاری ہے۔ میاں بات یہ ہے، حضور نے فرمایا دونوں کو تھامو تو کبھی بھی گمراہ نہیں۔ کسی نے کتاب کو چھوڑ دیا، کسی نے اہل بیت کو چھوڑ دیا، کسی نے کتاب کے نام کی دہائی تو دی لیکن اہل بیت کا بغض سینوں میں پلتا ہے، کسی نے اہل بیت کے نام کا ذکر تو کیا لیکن کتاب کے پارے بھی پورے نہ مانے۔ انہیں مبارک ہو جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے۔ جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت قرآن کے دامن کو تھامنے کی تلقین کی، وہاں اہل بیت کی محبت کا درس بھی دیا۔ فرمایا اللہ سے پیار کرو کہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے۔ اللہ وہ تمہیں رزق، کوئی مانے اسے بھی دیتا ہے، نہیں مانتا تو اسے بھی دیتا ہے، محروم اسے بھی دیتا ہے۔ 3 ماہ تک آپ واقعہ کا بل ادا نہ کریں تو وہ میٹر کاٹ دیں گے آپ، ساری زندگی رب کو سجدہ نہ کریں۔ اس نے کبھی سورج کو نہیں روکا، اس کے گھر میں چراغاں نہ کرنا، یہ نافرمانوں کا ہے۔ وہ تمہیں رزق دیتا ہے، اس سے محبت کرو۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور میرے سے محبت کرو، میں تمہارے رب کا محبوب ہوں۔ یار کیا احساس ہے، ہمارا محبوب کوئی گلیوں میں آوارہ پھرنے والا تھوڑا شخص ہے، ہمارا محبوب تو وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے۔ سادہ سا شعر ہے لیکن کیا بلا کا رنگ ہے اس میں کہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اتنی بڑی بات ہے، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ تو یہاں اللہ حضرت بھی کیا پیاری بات کہے، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے۔ حضرت جانتے ہیں صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک میں سڑکوں پہ رہتا ہوں۔ میں سیالکوٹ پہ آ رہا تھا تو راستے میں ایک جھونپڑی لگی تھی، بابا بیٹھا تھا، لکھا تھا سڑکوں والی سرکار۔ تو میں نے اپنے ساتھی کہا اس نے ویسے لکھا ہے، یہ تو کنارے والی سرکار ہے، سڑکوں والی سرکار تو ایسے لے کر شام تک سڑکوں پہ ہی ہوتے ہیں۔ تو گاڑیوں کے پیچھے بڑے عجیب جملے لکھے ہوتے ہیں، کچھ دکھی کر دیتے ہیں، کچھ سرشار کر دیتے ہیں، کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ وہ جو ڈرائیور بیٹھا ہوتا ہے یہ اس کے نفسیات کا خلاصہ ہوتا ہے۔ تو اکثر گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا۔ تو میں کہتا ہوں یہ تحریری احتجاج ہے، اس کے محبوب نے اس سے بے وفائی کی ہوگی اور اب یہ شکوہ اس نے احتجاج کی صورت میں یہاں لکھ دیا۔ میں نے کہا میاں تم نے پیار اس سے کیا جس نے بے وفائی کی، آؤ تمہیں اس چوکھٹ پہ لے چلو، جب ہاتھ پکڑتا ہے تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتا۔ اس سے پیار کرو نا، محبت اس سے کرو نا جو وفا نبھانے کی ریت جانتا ہے، اس سے پیار کا رشتہ جوڑو، اس سے تعلق، اس سے جو ہے وہ قلب کا ربط قائم کرو۔ پھر فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے پیار کرو میری وجہ سے۔ اور ایک روایت میں فرمایا أَدِّبُوا أَوْلَادَكُمْ ثَلَاثَ خِصَالٍ، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھا کے جاؤ۔ بطور مسلم والد میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہم بچوں کی شادی کرتے ہیں، ان کی تعلیم مکمل کرواتے ہیں، ہم ان کو گھر بنا کے دیتے ہیں، ان کو کاروبار سیٹ کر کے دیتے ہیں، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ فرمایا 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھا کے جاؤ۔ وہ 3 چیزیں کون سی؟ حب نبی ہے، ایک اپنے نبی کا پیار سکھا، وحب اہل بیت ہے، ایک رسول اللہ کے اہل بیت کا پیار سکھا، وتلاوت القرآن، اور ایک قرآن مجید کی تلاوت کرنا سکھا۔ حضور نے خود اہل